الحمد لله حمد الحاجين والمعتمرين والطائفين العاكفين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الحاجين والمعتمرين والطائفين والعاكفين، وعلى آله وأصحابه الحاجين المعتمرين الطائفين العاكفين الزاهدين العارفين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. وقال الله تعالى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين، وأن الحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد، عزیزان گرامی قدر، اہل محبت، اہل عشق، اہل عقیدت اور اہل الفت، جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ ایام حج اور زیارت کے ایام ہے، اور پوری دنیا سے، دنیا کے گوشے گوشے سے عاشقوں کے قافلے سوئے در محبوب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ رواں دواں ہے۔ سو آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع ہے حاضری دربار مصطفیٰ اور انعام مولا۔ علماء نے یہ لکھا کہ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افضل القرب واحسن المستحبات، کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور روضہ اطہر مصطفیٰ کی زیارت، یہ ان اعمال میں سے جن سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، سب سے افضل ہے، اور یہ حسین ترین مستحبات میں سے ہے۔ ایک ہوتا ہے مستحب، ریکمینڈڈ، اور ایک ہے حسن مستحب، دا بیوٹی آف ریکمینڈڈ ایکشن۔ تو حضور علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہونا یہ فقط مستحب نہیں ہے، بلکہ مستحب، سنت، واجب اور فرض کا حسن ہے، اس کا کمال ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، کہ جس نے
میری زیارت کی اور اس کا مقصود اور اس کا آبجیکٹو میری زیارت ہو، وہ شخص کل قیامت کے دن میرے جوار اور پڑوس میں ہوگا۔ یہ حدیث کی ٹرانسلیشن اور عام فہم ترجمہ ہے۔ اس حدیث میں در مصطفیٰ پہ حاضر ہونا بھی ہے اور در مصطفیٰ پہ حاضر ہونے کا انعام بھی ہے۔ من زارنی متعمدن، یہ در مصطفیٰ پہ حاضر ہونا ہے۔ کان فی جواری یوم القیامہ، یہ در مصطفیٰ پہ حاضر ہونے کا انعام ہے۔ زارنی کے دو معنی ہیں اور دو مطالب ہیں۔ ایک ہے رؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹو سی Allah's messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو دیکھنا، اللہ کے نبی کو دیکھنا۔ اور نمبر دو، زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹو سی the holy grave of Allah's messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوب کے مزار اطہر اور قبر انور کو دیکھنا۔ فقہ میں جب باب باندھے گئے تو اس میں بھی دو طرح کے باب باندھے گئے۔ مثلا فقہ کی بڑی معروف کتاب نور الازاح، جو ہمارے یہاں درسیات میں شامل نصاب ہے، اس میں یہ فصل باندھی گئی، فصل فی زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ فصل زیارت نبی کے بیان میں ہے۔ اور بعض فقہاء نے یہ باب باندھا یا پھر فصل باندھی فی زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زیارت قبر نبی، زیارت مزار نبی کے بیان میں۔ یہ تقسیم دو طرح کی اس لیے ہے کہ حضور علیہ السلام کے مزار پہ حاضر ہونے والے زائر دو طرح کے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زیارت کو جانے والے دو طرح کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کے پاس فقط مادی نگاہیں ہوتی ہیں، the physical eyes، مادی نگاہیں ہوتی ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جن کے پاس فقط مادی نگاہیں نہیں ہوتی، ان کے پاس روحانی نگاہیں بھی ہوتی ہیں، the spiritual eyes۔ تو جن کے پاس فقط مادی نگاہیں ہوتی ہیں، وہ جب دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ فقط قبر اطہر کو دیکھتے ہیں، مزار اقدس کو دیکھتے ہیں۔ ان کی نگاہ فقط مزار اقدس تک محدود ہو جاتی ہے، ان کی نگاہ فقط مزار اطہر مصطفیٰ تک ہوتی ہے۔ اور بعض وہ ہیں جن کی نگاہ فقط مزار تک نہیں ہوتی، وہ نگاہیں صاحب مزار کو بھی دیکھتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سنہری جالیاں، پھر حضور علیہ السلام کے مزار اطہر اور قبر انور کے دیوار ان کے سامنے حائل نہیں ہوتے۔ وہ نگاہیں سنہری جالیوں سے ہوتی ہوئی اور مزار اطہر مصطفیٰ کے دیوار سے ہوتے ہوئی
قبر انور مصطفیٰ میں اپنے محبوب کی زیارت کرتی ہیں، اور نگاہیں قبر پہ نہیں ہوتی بلکہ صاحب قبر پہ ہوتی ہیں۔ اعلی حضرت نور اللہ مرقدہ ان عشاق میں سے ہے جن کے پاس مادی نگاہیں بھی ہیں اور روحانی نگاہیں بھی ہیں۔ جب آپ مزار اطہر مصطفیٰ پر حاضر ہوئے اور آپ نے ایک کلام لکھا جو مشہور زمانہ کلام ہے کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ پھر جب مقطع پر آئے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب انسان بارگاہ محبوب میں اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، جب انسان بارگاہ رسالت کو سب سمجھتا ہے، جب انسان بارگاہ رسول اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو خم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو لاشیں بناتا ہے، ہمبل ہوتا ہے، تو پھر اس کے ہمبلنیس اور تواضع کو محبوب دیکھتے ہیں، اور اس کی تواضع اور ہمبلنیس کو دیکھ کر پھر پردے اٹھا دیتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت گویا ہوتے ہیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ پھر پردہ اٹھتا ہے، حجاب اٹھتا ہے اور دیدار ہوتا ہے، اور جب دیدار ہوتا ہے تو فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے محبوب آپ زندہ ہیں، آپ فقط چشم عالم فزیکل آئیز سے چھپ گئے ہیں۔ چھپ جانے کا معنی، پردے میں آ جانے کا معنی، حجاب میں آنے کا معنی ختم ہونا نہیں ہوتا، فنا ہونا نہیں ہوتا، اور جو فانی ہے آج تک وہ اس راز کو نہ سمجھ سکے، جو فانی ہے وہ آج تک اس راز کو اور اس فلسفہ حیات مصطفیٰ کو نہ سمجھ سکے۔ تو یہ دو معنی تھے۔ پھر متعمدن کے بھی دو معنی ہیں، ایک عالمانہ ہے جو علماء نے کیا، صاحبان علم نے کیا، اور ایک عاشقانہ عارفانہ صوفیانہ ہے جو صوفیاء نے اور اہل اللہ نے، اولیاء نے کیا ہے۔ علماء نے یہ معنی کیا کہ جب آپ مدینہ منورہ روانہ ہوں تو نیت حضور علیہ السلام کے مزار اطہر پر حاضر ہونے کی ہونی چاہیے، مسجد نبوی کی نیت، جنت البقیع کی نیت، قباء کی نیت اور دیگر مقدس مقامات کی نیت اس نیت کی تابع ہونی چاہیے۔ اصل نیت حضور علیہ السلام کے مزار کی ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل، جب آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس کے مختلف نام ہوتے ہیں، قضاء حاجت ہے، شکرانہ ہے، صلاۃ الحفاظہ ہے، صلاۃ التوبہ ہے، مختلف نام ہیں، لیکن مقصود اور آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا۔ تو اس طرح اصل نیت حضور کے مزار پہ حاضر ہونے کی ہونی چاہیے، اور باقی مسجد نبوی وغیرہ کی نیت اس نیت کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ علماء کا معنی ہے۔ نہ تجارت کی نیت ہو، نہ ریا کی نیت ہو، نہ شہرت کی نیت ہو، نہ نمود و نمائش کی نیت ہو، نہ شو اف ہو، فقط در مصطفیٰ پہ حاضر ہونے کی نیت ہو، در رسول پہ حاضر ہونے کی نیت ہو، اور باقی نیت اس کے تابع ہو۔ عاشقانہ معنی یہ ہے اور صوفیانہ معنی یہ ہے کہ جب آپ در رسول پہ حاضر ہوں
تو صرف اور صرف در رسول کی نیت ہونی چاہیے، نہ اس میں مسجد نبوی کی نیت ہو، نہ اس میں بقی کی نیت ہو، نہ قباء کی نیت ہو، نہ کسی اور مقام کی نیت ہو۔ علامہ ملا علی قاری نور اللہ مرقدہ نے مرقات شرح مشکات میں فرمایا کہ بعض اہل عشق وہ بھی ہوئے کہ جب وہ حج پہ گئے تو اس سفر میں وہ مدینہ منورہ حاضر نہیں ہوئے، انہوں نے مدینہ منورہ کے لیے الگ سے سفر کیا، اس لیے کہ جب حج پہ جاتے ہیں تو وہ سفر حج ہوتا ہے، اور وہ عاشق چاہتے تھے کہ سفر حج الگ ہو اور سفر در محبوب الگ ہو، سفر روضہ اطہر مصطفیٰ الگ ہو۔ اور آج بھی ایسے عاشق ہیں جو مدینہ منورہ براہ راست جا کر پہلے در رسول پہ حاضر ہوتے ہیں، خواہ حج ہو خواہ حج کے علاوہ ہو، اور پھر کوئی انٹینشن نہ ہو، کوئی پرپس آبجیکٹو نہ ہو، فقط ایک ہی مقصد و مقصود ہو، در مصطفیٰ پہ حاضر ہونا۔ تو اس کا انعام کیا ہے؟ فرمایا کان فی جواری یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب میرے جوار اور پڑوس میں ہوگا۔ اب حضور علیہ السلام یوں بھی فرما سکتے تھے کہ کان فی جوار اللہ، کہ وہ اللہ کے جوار میں ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا میرے قریب ہوگا، میرے امان میں ہوگا، میری حفاظت میں ہوگا، میرے پروٹیکشن میں ہوگا۔ اس لیے کہ حضور کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ وہ اعتقادی فتنوں کا دور آنے والا ہے کہ لوگ اللہ کے امان کا انکار نہیں کریں گے، اللہ کی حفاظت کا انکار نہیں کریں گے، لوگ میرے امان کے منکر ہوں گے، میری حفاظت کے منکر ہوں گے، میرے قرب و جوار کے منکر ہوں گے۔ اس لیے حضور نے جوار ہی فرمایا کہ میرا جوار، میرا پڑوس، میرا امان، میری حفاظت میرے دامن میں ہوگا، میرے قریب ہوگا۔ اور پھر حضور کا جوار بھی اللہ ہی کا جوار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا، خدا کا ہے یہی در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو تو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ناداں ہیں جنہوں نے حضور کے جوار اور امان کو اور اللہ کے جوار اور امان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ روح حقیقت ایمان سے ناشنا ہے، روح حقیقت محبت مصطفی سے ناشنا ہے۔ نادانوں جو امان خدا ہے وہی امان مصطفیٰ ہے، جو حفاظت خدا وہی حفاظت مصطفیٰ، جو مصطفیٰ کی حفاظت و امان میں ہے وہی خدا کی حفاظت و امان میں ہے۔ اور پھر وہ بھی کس دن؟ قیامت کے دن۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سوا اللہ کے امان کے کوئی امان نہیں ہوگا۔ حضور فرما رہے میرے امان میں ہوگا قیامت کے دن، معنی یہ ہے کہ جس طرح حضور کا امان اور حفاظت دنیا میں بھی ہے، اسی طرح حضور کا امان اور حفاظت کل قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جو حضور کے جنڈے تلے آیا، ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ جب قیامت کا دن ہو اور حضور اسلام کے دست اطہر میں لواء الحمد کا جھنڈا ہو، اس دن حضور کے مزار پہ حاضر ہونے والا حضور کے قریب ہوگا، حضور علیہ السلام کے قریب ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور کو منانا ہے تو منانے کے لیے دنیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے اس مقام پہ یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے مزار پہ حاضر ہو اور میری حاضری مقصود ہو اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنے گناہ معاف ہوں گے، اتنی نیکیاں بلند، درجات بلند ہوں گے۔ نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ میرے قریب ہوگا۔ ارے جو حضور کے قریب ہوگا اس کے دامن میں نیکیاں بھی ہیں، جو حضور کے قریب ہوگا اس کے دامن میں درجات بھی ہیں، جو حضور کے قریب ہوگا اس کے گناہ مٹے ہوئے بھی ہوں گے۔ تو جوار مصطفیٰ میں سب کچھ ہے،
اس لیے نیکی نہیں فرمایا کہ 100 نیکیاں ملیں گی. مدینے کے لیے تو ہے نا 50,000 نیکیاں ہیں، یہاں نیکیوں کا حساب نہیں کیا، اس لیے کہ نیکیاں ملتی ہے عبادت سے اور یار ملتا ہے دیدار یار سے. یہاں امتی دیدار یار کے لیے حاضر ہوا ہے، تو جو یہاں دیدار یار کے لیے حاضر ہوتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے وعدہ دیدار ہے. اعلی حضرت نے فرمایا کہ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا کام ہو ہی جائے گا. تو عاشق تو وعدہ دیدار پہ اپنی جان دیتا ہے، عاشق وعدہ دیدار پر اپنا سب کچھ نثار کرتا ہے، لٹا دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا کان فی جواری یوم القیامہ، وہ بھی قیامت کے دن جس دن سوا جوار مصطفیٰ کے کوئی جوار نہ ہوگا، سوا امان خدا و مصطفیٰ کے کوئی امان نہ ہوگا، سوا حفاظت خدا اور مصطفیٰ کے کوئی حفاظت نہ ہوگی. فقط امان خدا، حفاظت خدا اور امان مصطفیٰ ہوگا. پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من سکن المدینۃ وصبر علی بلائہا کنت لہ شہیدا وشفیعا یوم القیامہ. فرمایا کہ جس نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی وہ مدینہ منورہ کا ہو گیا، اور اس نے مدینہ منورہ کی تکلیف پر، کبھی گرمی کی تکلیف، کبھی تنگ دستی کی تکلیف، کبھی اور لوگوں سے تکلیف، کبھی اعتقادی فتنے بقا کرنے والوں سے تکلیف، تو فرمایا قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہ بھی ہوں گا اور اس کی سفارش بھی کروں گا. یہاں 2 انعام حضور نے بیان کیے، کیا حضور کا گواہ ہونا ایک اور حضور کا شفیع ہونا 2. اس لیے کہ وہاں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سکن المدینہ، مدینہ میں رہنا، اور دوسرا ہے صبر علی بلائہا، بلاؤں تکلیفوں پہ صبر کرنا. اس طرف سے 2 تو یہاں انعام بھی 2 مل گئے قیامت کے دن. اب حضور کی شفاعت اور انٹرسیشن تو سب کے لیے ہے، لیکن جو در رسول پہ حاضر ہوتا ہے اس کے لیے خاص شفاعت ہے، اس کے لیے اسپیشل انٹرسیشن ہے، اور جو در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتا ہے اس کے لیے اسپیسیفک اور اسپیشل وٹنس ہے، خاص گواہی اور خاص شہادت ہے. قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ لوگ جو مدینہ منورہ کے باشندگان ہیں، وہاں کے وابستگان ہیں، ان کے ایمان کی گواہی مصطفیٰ دیں گے، ان کی شفاعت مصطفیٰ کریں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ پہلے جملے میں تھا کہ حضور کے جوار میں ہوں گے، حضور کے پاس ہوں گے. کسی شاعر نے کہا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. پوچھتے ہیں مدینہ منورہ حاضر ہوئے یا نہ ہوئے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ملتا ہے مدینہ منورہ میں؟ در رسول پہ حاضر ہونے سے کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مصطفیٰ ملتے ہیں، اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. حضور مل جائیں تو پھر نہ نیکیوں کی حاجت، نہ درجات کی حاجت، نہ مقام اور سٹیٹس کی حاجت. حضور کے دامن میں سب کچھ ہے، حضور کے دامن میں سب کچھ ہے. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا من مات فی احد الحرمین بعثہ اللہ من الآمنین یوم القیامہ، کہ جس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو یا مکہ مکرمہ میں ہو، وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا جو امن والے ہیں، جو پیس والے ہیں، جو سکون والے ہیں، جو اطمینان والے ہیں. قیامت کے دن ہر شخص بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہوگا، مچل رہا ہوگا. فقط ایک شخص سکون میں ہوگا، اطمینان میں ہوگا. یہ وہ شخص ہوگا جس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا یا پھر مکہ مکرمہ میں ہوا. یہ نام ہے اس کا. پھر آمرین کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یعنی اس خوش نصیب کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا.
شہداء صدیقین اولیاء کے ساتھ ہوگا۔ اب میں آخری بات بتا کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں حدیث میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہے، دوسری بات مدینہ منورہ میں رہنے کی ہے، تیسری بات مدینہ منورہ میں مرنے کی ہے۔ اور اس میں جو آرڈر ہے وہ لاجیکل آرڈر ہے، ایک منطقی ترتیب ہے جس کو شارحین حدیث نے ڈسکس نہیں کیا۔ یہ فقط نقطہ کتاب عشق سے ہے، کتاب محبت سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے زیارت ہوتی ہے، دیدار ہوتا ہے، اور جب زیارت و دیدار نصیب ہو تو پھر انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ زندگی محبوب کے قدموں میں گزار دے۔ اس لیے پہلے فرمایا زارا، پھر فرمایا سکنا۔ اور جب محبوب کے قدموں میں زندگی گزارتا ہے تو تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ وہ محبوب کو دیکھ کر تکلیف بھول جاتا ہے، محبوب کو دیکھ کر اپنی اذیت بھول جاتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال امام العاشقین فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں غمگین ہوتا ہوں جب اپنے حبیب کو دیکھتا ہوں، محبوب کو، تو غم بھول جاتا ہوں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ ڈپریشن کا علاج میڈیسن دوا سے نہیں ہے، یاد مصطفیٰ سے ہے۔ ڈپریشن کا علاج اس ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، طبیب دو جہاں کے پاس ہے۔ یہ ترتیب آ رہی سمجھ میں؟ زیارت کے حاضر ہوئے، پھر تمنا ہوئی کہ اب سکونت ہو جائے، لیکن سکونت بھی ایسی نہیں کہ 1-2 ماہ کے لیے، موت تک۔ زیارت ہوئی، زیارت سے شوق پیدا ہوا کہ محبوب اب جدا نہ کرنا، اب میرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ اللہ کے عظیم ولی، عظیم عارف، عظیم عاشق، عظیم صوفی اور عظیم مذہبی اسکالر، مبلغ عشق رسول، مبلغ تعلیمات رسول، مبلغ عظمت مصطفیٰ، عالمی مبلغ اسلام، سیدنا و سندنا الشاب العلیم صدیقی نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے پوری دنیا میں تبلیغی اور عشقی روحانی وجدانی دورے کیے، لیکن چونکہ مدینے کو بار بار دیکھتے رہے، مدینے کا حسن نہیں بھولے۔ اور آپ بھی ان نگاہ لوگوں میں سے ہے جن کی نگاہ فقط مزار تک نہیں، صاحب مزار تک جاتی ہے۔ اب مدینے کا حسن اتنا پسند آیا کہ کیا ہوا، اختتام پر مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی۔ پہلے زیارت تھی، اب کیا ہوئے، ساکن ہو گئے، تکالیف پر صبر کیا، اور وصال بھی وہاں ہوا، وصال بھی وہاں ہوا۔ یہی مثال قطب الاولیاء والحنفاء وقطب الشہداء وقطب العلماء والائمہ وقطب المبلغین والمدرسین والعلماء الربانیین سیدنا و سندنا قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی نور اللہ مرقدہ کا بھی، ان کا بھی یہی مقام ہے، ان کی بھی یہی مثال ہے۔ یہ بھی تارک دنیا ہوئے، تارک دنیا اس معنی میں کہ دنیا کے ہر گوشے کا حسن دیکھا، جمال دیکھا، لیکن حسن مصطفیٰ کے سامنے سب ہیج ہے، حسن مصطفیٰ کے سامنے سب بیکار ہے۔ تو در رسول پہ حاضر ہوئے، اور دونوں کا وصال مکین گنبد خضرا سنہری جالیوں میں ہوا۔ اسی طرح میرے استاذ، میرے مربی، بڑے عظیم عالم علامہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ افتخار صاحب نور اللہ مرقدہ، جو میرے استاذ ہیں، میرے مربی ہیں، میں ان کے ساتھ حج پہ حاضر تھا۔ ان کا وصال بھی گنبد خضرا میں ہوا، گنبد خضرا کے سامنے سنہری جالیوں میں ہوا، اور وہ مرید تھے قطب مدینہ کے۔ یعنی یہ فیض فقط پیر کا نہیں ہے، یہ فیض پھر مرید کو بھی منتقل ہوتا ہے۔ اور سلسلہ صدیقیہ ہو یا سلسلہ قطبیہ مدنیہ ہو، اس کا فیضان تا صبح قیامت ہے، تا صبح قیامت ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں طور پہ حاضر ہوئے تھے، اللہ کی باتیں سنی، کلام سنا، تو کلام سن کر تڑپ ہوئی تھی نا کہ جب باتیں اتنی میٹھی ہیں تو پھر جلوہ اور دیدار کتنا میٹھا ہوگا. تو فرمایا تھا ربی ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو وہ طور پہ حاضر ہوئے اور حضور کے عاشق حضور کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں. وہ طور موسیٰ ہے، یہ طور عشاق ہے. وہ طور موسیٰ ہے، یہ طور اہل محبت ہے. جب عاشق جاتے ہیں اور حضور کا میٹھا میٹھا کلام اپنے کانوں سے سنتے ہیں، حضور کا میٹھا میٹھا سلام اپنے کانوں سے سنتے ہیں، تو پھر جی چاہتا ہے کہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. پھر جب پردے اٹھتے ہیں تو محبوب اس کا جینا مرنا مدینے میں کر دیتے ہیں. اور حضرت صاحبزادہ والا شان جو لخت جگر ہیں، گوشہ جگر ہیں، مبلغ عالم اسلام، عاشق مصطفیٰ، نائب غوث و رضا، مظہر صفات غوث و رضا، قائد ملت اسلامیہ، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادہ والا شان، صاحب عزت و احتشام، صاحب فضل و جنان، صاحبزادہ محمد اویس القادری النورانی الصدیقی المدنی زید مجدہ. میں ان کی آمد پر ان کا مشکور بھی ہوں اور ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ یہ اس عظیم گلدستے کے پھول ہیں، اور ان سے دعا گو بھی ہوں منبر رسول پر کہ آپ کا تو خاندانی عالی ہے، آپ کی نسبتیں عالی ہیں، لیکن جن کی نسبتیں عالی ہوتی ہیں وہ غلاموں کو نہیں بھولتے. تو خدا کے لیے منبر رسول کا واسطہ، آپ کا خاندان غلاموں کو نہ بھولے. وما علینا الا البلاغ.